ایک شاٹ فلم کا جس میں ایک دنیا قید ہے، اس شاٹ میں ایک کہانی زندہ ہے، اس شاٹ میں ایک خواب ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، اس شاٹ میں سناٹا ہے، شور ہے، سنسنی ہے، روشنی ہے، جذبات بھی ہیں۔ یہ وہ شاٹ ہے جو دیکھنے والوں کی سانسیں روک دے گا، انہیں حیران کر دے گا، انہیں خوش کر دے گا، انہیں ہنسائے گا، جذباتی کرے گا، رلا بھی دے گا۔ میں آپ کو ایسے شارٹس بنانے والے کی کہانی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ ایسے شارٹس بنانے والا اپنے کام پر کتنی محنت کرتا تھا، اسکرپٹ میں، مکالموں میں، لائٹنگ میں، فریمنگ میں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر کیسی غیر معمولی توجہ دیتا تھا، شارٹس لینے سے پہلے کیا کیا تیاری کرتا تھا، فلم بندی کیسے کرتا تھا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو فلم دیکھتے ہیں اور ایک دیکھنے والے کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ ایک طالب علم کی طرح فلم دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہوئے فلم بنانے کے فن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود بھی فلم بنانا چاہتے ہیں، یا فلم بنانے والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے فلم ڈائریکٹر کے بارے میں، ایک ہدایت کار کے بارے میں بتاؤں گا جس نے فلم کی دنیا میں اپنا نام بنایا، اس کے لیے خوب محنت کی۔ وہ فلم ڈائریکٹر ایک ایک سین پر کتنی جان کھپاتا تھا، فلم کے ایک ایک فریم کو کس قدر باریک بینی سے دیکھتا تھا۔ جس فلم ڈائریکٹر کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ستیاجیت رے۔ ستیاجیت رے بنگال میں پیدا ہوئے اور ایسی فلمز بنائیں جنہوں نے بھارتی سینما کا نام عالمی سطح پر پہنچایا۔ ستیاجیت رے کے بارے میں جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں نے پڑھی ہیں ایک کتاب میں جس کا نام ہے میرے محترم۔ جاوید صدیقی بھارت کے ادیب ہیں، افسانے لکھتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، مکالمے لکھتے ہیں اور ایک زمانے میں صحافی بھی رہے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے احباب کے خاکے درج کیے ہیں، انہی میں سے ایک خاکہ ستیاجیت رے کا بھی ہے جسے پڑھ کر میں تو بہت متاثر ہوا ہوں، اس بات سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ ستیاجیت رے معمولی سی ڈیٹیلز کا بھی کس قدر زیادہ خیال رکھتے تھے، اسکرپٹ لکھواتے ہوئے، مکالمے یعنی کہ ڈائلاگز لکھواتے ہوئے، کسی سین کے لیے لائٹنگ کرتے ہوئے، فریم بنواتے ہوئے، اسے فلماتے ہوئے کتنی تفصیل میں جایا کرتے تھے۔ کتاب میں جاوید صدیقی نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ وہ ستیاجیت رے کی فلم تھی شطرنج کے کھلاڑی، اس کے لیے جاوید صدیقی مکالمے لکھ رہے تھے۔ ستیاجیت رے کا تعلق چونکہ بنگال سے تھا اس لیے وہ اردو پڑھ نہیں سکتے ہوں گے یا کوئی اور وجہ ہوگی، یہ کتاب میں نہیں لکھا، لیکن جاوید صدیقی نے جو مکالمے انہیں لکھ کر دیے تھے اردو میں تو ستیاجیت رے نے پہلے ان کا انگریزی میں ترجمہ کرایا اور پھر اردو مکالموں کا ایک ایک لفظ انہوں نے بنگلہ رسم الخط میں لکھا اور پھر بول بول کر دیکھا۔ جاوید صدیقی نے اس کی وجہ پوچھی تو ستیاجیت رے نے جواب دیا کہ زبان کوئی بھی ہو لفظوں کی اپنی موسیقی ہوتی ہے، یہ موسیقی صحیح ہونی چاہیے، اگر ایک سر غلط لگ جائے تو پورا سین بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب سنیے کہ سین شوٹ کرنے سے پہلے ستیاجیت رے کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی۔ جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ شوٹنگ سے پہلے ستیاجیت رے اپنا اسکرپٹ لے کر اسٹوڈیو میں ایک پتھر پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور جاوید صدیقی ان کے پاس بیٹھ کر اپنی فائل کھول لیتے تھے۔ پہلے ستیاجیت رے اپنا اسکرین پلے پڑھتے تھے، پھر جاوید صدیقی سے ڈائلاگ سنتے تھے، کبھی کوئی لفظ یا لائن بدلنی ہوتی تو بدلواتے تھے، پھر اپنا سر ٹیڑھا کر کے دیر تک سوچتے رہتے، پھر اپنا اسکرپٹ بغل میں دبا کر کھڑے ہوتے اور زور سے بولتے لیٹس سٹارٹ، یعنی چلیں شروع کرتے ہیں، اور سیٹ پر چلے جاتے۔ شوٹنگ کس طرح کرتے تھے یہ تفصیل بھی خاصی دلچسپ ہے۔ شوٹنگ کے وقت ستیاجیت رے کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم سا رجسٹر ہوتا تھا، جس طرح کے رجسٹر یہ دکاندار وغیرہ اپنا حساب کتاب لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جسے ہم عام زبان میں کھاتا کہتے ہیں، تو ستیاجیت رے کا رجسٹر بھی ایک موٹا سا کھاتا تھا، فل سائز کے چکنے بادامی کاغذ اور لال رنگ کے کپڑے کی جلد۔ ستیاجیت رے خود بھی اس رجسٹر کو کھاتا ہی کہا کرتے تھے۔ اس کھاتے میں فلم کا ہر سین انگلش اور بنگلہ رسم الخط میں اردو ڈائلاگ کے ساتھ لکھا ہوتا تھا
اور پورے سین کا شارٹ ڈویژن بھی اس پہ لکھا ہوتا تھا۔ شارٹ ڈویژن مطلب ایک سین کو کتنے زاویوں سے، کتنے اینگل سے فلمایا جائے گا۔ شارٹ ڈویژن کے ساتھ ہر شاٹ کا ایک سکیچ بھی بنا ہوتا تھا، جسے دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ سیٹ کے کس حصے میں شوٹنگ ہوگی اور آرٹسٹ اس سیٹ پر کس جگہ جا کر کھڑے ہوں گے، ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ چونکہ ستیہ جیت رے بہت اچھے مصور بھی تھے، اس لیے سکیچ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے وہ فلم کا فریم دیکھ رہے ہیں۔ کسی سین کو اس طرح ایک ایک فریم کے سکیچ میں بانٹنا، یہ سٹوری بورڈ کہلاتا ہے۔ تو ستیہ جیت رے نے ایک ایک سین کا سٹوری بورڈ بنایا ہوتا تھا۔ اب سنیے کہ وہ شوٹنگ کے دوران اپنے اداکاروں کو ہدایات کس طرح دیتے تھے۔ جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ ستیہ جیت رے سیٹ پر کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اداکاروں کو ہدایات بھی اتنی آہستہ آواز میں دیتے کہ ساتھ کھڑے بندے کو بھی سنائی نہ دیتا، اور سیٹ پر اگر کوئی ستیہ جیت رے سے کوئی اداکار بہت دور بھی کھڑا ہوتا تھا تو پھر بھی وہ اشارے سے یا چلا کر کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ چل کر اس اداکار کے پاس جاتے تھے، جو سمجھانا ہوتا تھا وہ سمجھاتے تھے اور واپس پلٹ جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ستیہ جیت رے فلم کے لیے ایک جلوس کا شاٹ لے رہے تھے اور اونچائی کا منظر فلمانے کے لیے جو کرین ہوتی ہے نا، وہ اس پر بیٹھے تھے۔ تو شاٹ کے دوران اچانک آواز آئی، کٹ! سب لوگ رک گئے، کرین نیچے آئی، اس پر سے ستیہ جیت رے اترے، اداکار کے پاس گئے، اس سے کچھ کہا اور واپس کرین پر جا بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اتنی اوپر سے نیچے کیا کہنے آئے تھے؟ انہوں نے کہنا تھا کہ شاٹ میں جب تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو سر کو اوپر کر لینا۔ یہ بات کرین پر بیٹھے بیٹھے چلا کر بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن ستیہ جیت رے نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کسی بھی سین کی لائٹنگ کراتے ہوئے ستیہ جیت رے کس قدر باریکی میں جاتے تھے، اس کا قصہ سنیے۔ فلم کے ایک سین کی لائٹنگ ہو گئی تو ستیہ جیت رے کافی دیر تک چاروں طرف دیکھتے رہے۔ پھر کیمرہ مین سے کہا کہ یہ جو 10 کلو واٹ کی جو لائٹ ہے نا، اسے 2 فٹ نیچے کر دو۔ جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ وہ لائٹ تو اس لیے لگائی گئی تھی کہ آنگن میں دھوپ آتی ہوئی دکھائی دے اس سین میں، تو اس میں 2 فٹ اوپر کرنے سے یا 2 فٹ نیچے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب رہا نہیں گیا تو جاوید صدیقی نے ستیہ جیت رے سے پوچھ ہی لیا۔ جو جواب آیا وہ سن کر جاوید صدیقی حیران رہ گئے تھے اور پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ ستیہ جیت رے نے بتایا جاوید صدیقی کو، بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو سین آپ ہی نے تو لکھا ہے، تو یہ سین کہاں ہو رہا ہے، مطلب فلم کی کہانی میں یہ سین کس شہر میں ہو رہا ہے؟ جاوید صدیقی نے کہا کہ لکھنؤ میں۔ ستیہ جیت رے نے پوچھا موسم کیا ہے اس سین کا؟ جاوید صدیقی نے جواب دیا سردیاں ہیں، دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہے۔ ستیہ جیت رے نے پوچھا جو ہم یہ سین فلما رہے ہیں، اس میں جس کردار کو ہم نے گھر میں آتے دکھانا ہے وہ کتنے بجے گھر آ رہا ہے؟ جاوید صدیقی نے کہا کہ جی صبح کے 9 یا 10 بجے آ رہا ہے۔ ستیہ جیت رے نے کہا تو لکھنؤ میں سردیوں کی صبح 9 یا 10 بجے سورج کی روشنی اسی زاویے پر پڑے گی جس زاویے پر انہوں نے یہ لائٹ رکھوائی ہے۔ سوچئے وہ جزیات کے لیے بھی کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ ایک دفعہ آؤٹ ڈور سین شوٹ کرنے سے پہلے ستیہ جیت رے نے پورا دن اس جگہ پر گزارا اور گھٹتی بڑھتی دھوپ کا پیٹرن سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہ سنیے کہ وہ اپنی فلم کے چند سیکنڈز کے سین کے لیے بھی کتنی تفصیل میں جاتے تھے۔ فلم کا ایک سین تھا جو کہ صرف 4 سیکنڈ کا تھا، لیکن ستیہ جیت رے کو لگا کہ یہ سین ویران سا لگ رہا ہے، اس کے پس منظر میں کوئی لال رنگ کی کوئی چیز اگر دکھا دی جائے تو بہت اچھا لگے گا۔ سب لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ آگ لگائی جائے گی، تو پھر ایک بڑا سا چولہا بنوایا گیا، اس پر ایک برتن بھی رکھ دیا گیا، چولہے میں آگ لگائی گئی۔ جب سوکھی لکڑیوں سے اونچے اونچے سرخ شعلے اٹھے تو ستیہ جیت رے اس شاٹ کو کیمرے سے دیکھ کر چلانے لگے، دیکھو کتنا خوبصورت فریم بن گیا ہے۔ اور واقعی جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ واقعی پس منظر کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ وہ سین سکرین پر کچھ 4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہتا، اور شاید ہی کسی نے پس منظر میں جلتی ہوئی آگ پر غور کیا ہو، لیکن ستیہ جیت رے اپنی فلم کے ہر فریم کو ایک پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔
جاوید صدیقی لکھتے ہیں کہ عام طور پر فلم ڈائریکٹرز شوٹنگ کے دوران اپنے سیٹ پر یا لوکیشن پر بھیڑ بھاڑ سے، ہجوم سے بہت گھبراتے ہیں، مگر ستیہ جیت رے کا حساب بالکل الٹ تھا۔ جب یہ جو فلم شوٹ ہو رہی تھی شطرنج کے کھلاڑی، تو اسٹوڈیو کے فلور پر 150-200 آدمیوں کے لیے صرف یہ بندوبست کیا جاتا تھا کہ وہ آ کے شوٹنگ دیکھ سکیں، ان کے لیے کرسیاں وغیرہ لگوائی جاتی تھیں، اور یہ خیال بھی کیا جاتا تھا کہ وہ ورکنگ ایریا میں نہ چلے جائیں تو وہاں پہ رسیاں باندھ دی جاتی تھیں، اور اتنی بھیڑ کے باوجود بھی کام اسی طرح ہوتا تھا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ عوام کا ہجوم بالکل چپ چاپ کھڑا رہتا تھا، ایسے چپ چاپ کھڑا رہتا تھا کہ جیسے وہاں پہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سیٹ یا لوکیشن پر کبھی کوئی شور و غل نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کو تو ستیہ جیت رے صرف ہدایت کار تھے، لیکن وہ اور کیا کیا کچھ تھے، یہ ذکر بھی جاوید صدیقی کی زبانی سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ستیہ جیت رے اتنے فنون کے ماہر تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ ڈائریکٹر تھے، رائٹر تھے، اور فلموں کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھتے تھے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ وہ پینٹر تھے، کارٹونسٹ تھے، اخباروں کے لیے معمے یعنی کہ پزلز ترتیب دیتے تھے، موسیقی میں خاصی مشق تھی، پیانو بہت اچھا بجاتے تھے، اور اپنی فلموں کا میوزک زیادہ تر وہ خود ہی دیا کرتے تھے۔ بیک گراؤنڈ میوزک تو ہمیشہ خود ہی کمپوز کرتے تھے۔ شوٹنگ کے وقت لائٹ تو یہ ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کرتا تھا، مگر کیمرہ ستیہ جیت رے خود سنبھالتے تھے، اور شاٹ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو کیمرہ مین کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اپنی آنکھ سے دیکھنے اور دوسرے کی نظر سے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر چلتے ٹیک میں ہی ستیہ جیت رے شاٹ بدل دیا کرتے تھے، چونکہ وہ ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتے تھے، اس لیے فلمنگ بھی اسی حساب سے کرتے تھے۔ سیدھے لفظوں میں کہنا ہو تو کہا جائے گا کہ ستیہ جیت رے ایک مکمل ڈائریکٹر تھے، اور مکمل ڈائریکٹر وہ ہوتا ہے جو سکرپٹ سے لے کر سکرین تک کی ہر منزل کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اسے سر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ الفاظ کتاب میں ہیں، جاوید صدیقی نے لکھے ہیں۔ میں ایک مکمل ڈائریکٹر کی اس تعریف سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ بات کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ کتاب میں یہ تفصیل پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ستیہ جیت رے فلم ڈائریکٹر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، جن کے پاس لکھنے، اسے سینچنے، خاکے بنانے، ان میں رنگ بھرنے، سر بکھیرنے اور ایسی کتنی ہی اور صلاحیتیں تھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں عمیر محمود۔